BLA کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے اور آج والے اس واقعے کے پیچھے بھی یا اس جیسے تمام وہ واقعات جس کے پیچھے BLA یا TTP کا ہاتھ ہو را فنڈڈ تنظیم ہے، اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج جو کہ بھارتی پراکسی ہے اور اب ان کا افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ جو ہے اس کے بھی کچھ ثبوت جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن آ گئی ہے۔ جی میر صاحب، اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی اس کا اتحادی ہے وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کا دوست اور اتحادی نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی خوفناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں کل رات۔ یہ اتنی بڑی گیم ہے اور گریٹ گیم ہے اور اس کا حصہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے جو انڈیا کے پرائم منسٹر مودی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، تو کیا یہ آپریشن سندور ہے؟ اچھا، دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا، افغانستان کیسے؟ کیا انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے یا انڈیا بلوچستان کے راستے؟ بلوچستان کا کون سا بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے؟ واٹ اباؤٹ ایران؟ اب ایران کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے آفٹر دا ریسنٹ اسرائیل ایران وار۔ کیا ان سے اجازت لے کے کین یو گو آفٹر دیز پیپل ہو آر ہائیڈنگ آن دی ایرانین سائڈ؟ ہلو فرینڈس، ویلکم ٹو دی چینل اے پی گیان۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان دنوں پاکستانی میڈیا خاص طور سے بھارت دوارا کیے گئے سندور آپریشن کے بعد سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے میں لگا ہے کہ جب بھی اب یہ BLA یا پھر TTP کا نام لیتے ہیں تو یہ پاکستانی میڈیا والے اسے بھارت کا پراکسی بھی بولتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا اس پاکستانی نے ایک ہی لائن میں پھوڑ دی۔ آخر بتاؤ بھارت ان کو کیسے سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ BLA یا TTP جہاں پہ رہتے ہیں بھارت سے ان کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا کانٹیکٹ تو افغانستان اور ایران جیسے دیشوں کے ساتھ ہے جو کہ پاکستان کے مسلم بردر دیش ہیں۔ اور یہی بات یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی میں نے اپنے ویڈیو میں یہی بات کہی تھی، لیکن اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان اور پاکستانی میڈیا ہے دنیا کے اندر پروپیگنڈا پھیلا کر کے بھارت کے اس دعوے کو جس میں بھارت ثبوت کے ساتھ کہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے اندر ہو رہے ہوئے آتنکی گھٹنا کے پیچھے انوالو ہوتا ہے، اس کو کاٹ کرنے کے لیے پاکستانی یہ نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہ اوبیسلی سفل نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کی طرح بھارت میں ایسا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرے۔ ناظرین کرام، تین بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی کی اطلاعات ہیں اور اس کارروائی کے اندر کس طرح سے بھارتی پراکسیز اور پاکستان کی افواج کے درمیان ایک مقابلہ ہوا ہے۔ شمالی وزیرستان میں بڑا حملہ اور اس حملے کے حوالے سے اس وقت آن گراؤنڈ انٹیلیجنس رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو افغانستان کے اندر TTP کے اڈے اور TTP کے جو لوگ ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج جو کہ بھارتی پراکسی ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیرر آؤٹ فٹ ہے، دہشت گردی کی تنظیم ہے، اس کے ٹھکانے منظر عام پر آئے ہیں اور اب ان کا افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ جو ہے اس کے بھی کچھ ثبوت جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس وقت لگاتار آپریشنز کر رہی ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان پر اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے نام پر، بلوچستان کے حقوق کے نام پر دہشت گردی جو کی گئی وہ پختون علاقے میں کی گئی، اور لیکن وہاں پہ پنجابیوں کو مارا گیا۔ یہ اتنی بڑی گیم ہے اور گریٹ گیم ہے اور اس کا حصہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے جو انڈیا کے پرائم منسٹر مودی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، تو کیا یہ آپریشن سندور ہے؟ اور حاجی طلال چودھری جو پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو آپریشن سندور ہی چل رہا ہے۔ تو میرا سوال اور پوری قوم کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آپریشن سندور ہی چل رہا ہے تو حکومت کہاں ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو سر آپ مجھے بتائیے کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کو آپ؟ بات یہ ہے کہ کل مولانا صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی ایک فنکشن میں، انہوں نے آج کی حکومت کی کارکردگی کو ناکام حکومت کہا۔
اور کارتگی کو 0/0 کا ایوارڈ دیا، اس لیے کہ اس ملک میں آپ خود اندازہ لگائیے، اس ملک کے استحکام کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے امن، نمبر 2 ہے آپ کی معیشت۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں امن ہے؟ دہشت گردی میں آپ نے سوال کیا، دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا افغانستان کیسے؟ کیا انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، یا انڈیا بلوچستان کے راستے؟ بلوچستان کا کون سا بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے؟ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص فاٹا، وزیرستان، باجوڑ سے لے کر مومن تک ایک ہی مطالبہ ہے لوگوں کی کہ ہمیں چینی نہیں چاہیے، ہمیں دال نہیں چاہیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں ہسپتال نہیں چاہیے، ہمیں اسکول نہیں چاہیے، ہمیں روڈ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں رہنے دیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ کیا امن ہے؟ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے آپ کی معیشت۔ آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ جب آپ کے ملک میں امن نہ ہو، آپ کے ملک میں سیکورٹی کے مسائل ہو، تو پھر مجھے بتائیے لوگ باہر سے کیسے آئیں گے؟ اور آپ رپورٹ دیکھیے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ رپورٹ دیکھیے مستند کہ ہمارے حکمرانوں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار، ان کا پیسہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے یا پاکستان سے باہر زیادہ ہے؟ تو خود پیسہ انویسٹ کیا ہے پاکستان سے باہر، ان کی پراپرٹی پاکستان سے زیادہ باہر ممالک میں ہے، بینک بیلنس پاکستان سے زیادہ وہاں بینکوں میں پیسے پڑے ہیں، اور پاکستانیوں کے جو اوورسیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے پیسہ لے کے آؤ، اور دیگر ممالک کو کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں کو کہ آئیے یہاں پیسہ انویسٹ کریں۔ کس طرح انویسٹ کریں؟ آپ بارود پر بیٹھے ہیں، آپ بارود پر بیٹھے ہیں، پورے ملک میں امن نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کون پیسہ انویسٹ کرے گا؟ مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارا جو موقف ہے کہ ہم اب ڈیسائسو ایکشن لیں گے، آپ نے سوال پوچھا، تو اب ڈیسائسو ایکشن کیا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہم نے یہ بات سنی۔ اب لیٹس ایگزامن دس، یہ ڈیسائسو ایکشن ہو کیا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے ڈیسائسو ایکشن ہیز ٹو بی پولیٹیکل، کہ یو ہیو ٹو ون اوور دا ٹی ٹی اے۔ کہیں بھی ملٹری کے ساتھ، ملٹری از اونلی ون ڈائمینشن آف سولوشن، مگر جو بیسک سولوشن ہوتی ہے اس قسم کی وہ پولیٹیکل ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سی فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ جو ویزاوی افغانستان گورنمنٹ کیا ڈیسائسو ایکشن وہاں ہوگا۔ یہ ہے کہ جی 2 میسائل پہ مار دیے ان کے کیمپس کے اوپر اور پھر لڑائی جھگڑے کر لیے ود دی ٹی ٹی اے۔ واٹ اباؤٹ ایران؟ اب ایران کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے آفٹر دا ریسنٹ اسرائیل ایران وار۔ کیا ان سے اجازت لے کے کین یو گو آفٹر دیز پیپل ہو آر ہائیڈنگ آن دی ایرانین سائڈ؟ تو ایران کے ساتھ کیا جوائنٹ آپریشنز آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ جوائنٹ آپریشن کریں گے تو 2 قسم کے ہیں نا، وہاں وہ بلوچ ہیں جو کہ ایران سے آزادی لینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ جوائنٹ آپریشن ایران کے ساتھ مل کے اگینسٹ بلوچ گروپس کے ساتھ کریں گے آپ؟ اور ان میں سے ایک گروپ جو ہے سپورٹڈ بائی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایران کے خلاف ہے، اس پہ اسرائیل بھی پیسے دے رہا ہے، امریکہ بھی دے رہا ہے، وہ جو ایرانین بلوچ گروپ ہے، سیسیشنسٹ گروپ ہے۔ تو مطلب یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو آئی وانٹ ٹو نو کہ پاکستان کیسے اس مسئلے کو حل کرے گا، بیکاز ملٹری کائنیٹک مینز ملٹری کریک ڈاؤن کرنا، وہ تو کر رہے ہیں یار آپ کب سے، تو کیا کریں گے آپ؟ اسی قسم کی چیزیں کریں گے جو آپ ابھی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آئی تھنک یو نیڈ ٹو ورک ود دی افغان گورنمنٹ